رہ گیا یہ مسئلہ کہ مدد اور نصرت تو اللہ سے مانگی جائے، لیکن کسی مقبول بارگاہ کو اللہ کی رحمت کا ذریعہ سمجھا جائے۔ جیسے آپ درس میں دعا کرتے ہیں کہ یہ خیر و عافیت کی نشست ہے، قرآن کی نشست ہے، اللہ میری دعا قبول فرما لے گا۔ آپ مسجد میں دعا کرتے ہیں، آپ نیک لوگوں کی مجلس میں دعا کرتے ہیں، دعا اللہ سے ہوگی، لیکن یا اللہ اس بزرگ کے وسیلے سے، تو وسیلہ دو قسم کا ہے، ایک ہے وسیلہ شرکیہ۔ شرکیہ وسیلہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس بزرگ کو متصرف، غیب دان، حاضر ناظر، مشکل کشا یا حاجت روا سمجھے، یا یہ خیال رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی اختیار دیا ہے۔ یہ کفر کا عقیدہ ہے اور مشرکین کا وسیلہ ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ دوسرا وسیلہ شرعیہ ہے، جیسے ہمارے اور اللہ کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہے۔ ہر عمل اور عقیدہ، ہر قول و فعل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر شدہ ہونا ضروری ہے۔ نیست حجت قول و فعلو ہے چپیر، قول اللہ فعل احمد را بگیر۔ صرف اللہ تعالیٰ کا ارشاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و اقوال وہ حجت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک صحابہ وسائل ہے، صحابہ تک تابعین و اتباع، مجتہدین اور فقہاء محدثین، یہ دین کے وسائل ہیں۔ ان کے ذریعے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ کسی نبی یا ولی کو بعد الوفات اللہ کی رحمت کا ذریعہ سمجھ کر ان کے وسیلے سے یا ان کی حرمت سے یا ان کی برکت سے یا بحقہم مانگا جائے۔ اس میں بحث تو ہے بے شک، وابتغوا الیہ الوسیلہ کے نیچے ہم کریں گے، لیکن درست بات یہ ہے جیسے حضرت شیخ الہند نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حاشیے میں یہاں لکھا ہے۔ لیکن یہ فرق ضروری ہے، ایک مشرکین و مبتدئین کا وسیلہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قبروں والے، درگاہوں والے اختیارات رکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے، ایسا کوئی اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کو صرف قرب کا ذریعہ سمجھے، رحمت کا ذریعہ سمجھے۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر نشین اور صدر المدرسین اور شیخ العالم شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا اشرف علی، مولانا انور شاہ، مولانا مدنی، مولانا کفایت اللہ، سارے جہان کے استاذوں کے استاذ ہیں، انہوں نے یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر کسی مقبول بارگاہ کو غیر مستقل بذات سمجھ کر ان سے ظاہری توسل کیا جائے تو یہ درست اور جائز ہے، کہ یہ حقیقت میں اللہ تعالی ہی سے استعانت ہے۔ بھئی ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ تو بہت مشکل کام ہے کہ عبادت بھی صرف اللہ کی ہو اور مدد بھی اس سے مانگی جائے۔ تو فوراً دعا آ گئی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہماری رہنمائی فرمائیے سیدھے راستے کی طرف۔ یہ سیدھا راستہ حقیقت میں مذہب اہل سنت والجماعت ہے۔ تو گویا کہ یہ دعا ہے تعین مسلک کی، اور یہ التجا ہے تسدید مشرب کی، پلیٹ فارم متعین ہونے کی، عقیدہ معلوم ہونا چاہیے۔